اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کی یہاں موجودگی اس بات کو بتلا رہی ہے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں ایمان زندہ ہے اور ان کا ایمان سے، مدارس سے، قرآن مقدس سے، حدیث پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ خاص تعلق اور رشتہ ہے، اور اس کا ثبوت دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے، بلا تکلف یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت یوں تو مسلمانوں کے سامنے سینکڑوں مسائل ہیں، اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں وہاں ایک نہیں دسیوں مسائل رہتے ہی ہیں، لیکن سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، اس وقت کا مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیسے مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر ایمان ہے تو زندگی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو امیدوں کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، دنیا میں بہت اچھے کام کرتا ہے، غریبوں کی سیوا کرتا ہے، ضرورت مندوں کے لیے مفت علاج کے لیے اس نے ایک ہسپتال کی چین قائم کر رکھی ہے۔ ہندو مسلم کچھ نہیں دیکھتے، رات میں بھی اگر کوئی معمولی آدمی چلا جائے اس کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی بھی مدد کرتا ہے، سب کے آنسو پوچھتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کا چراغ نہیں جل رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ اگر وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کا رسپیکٹ کریں گے، احترام کریں گے، اس کی کوئی ضرورت پڑ گئی اس میں آپ کام آ جائیں گے، کبھی الیکشن میں کھڑا ہو گیا اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ ووٹ دے دیں گے۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو ٹھیک ہے، آپ کو افسوس ہوگا، لوگ اس کی چرچا کریں گے، اسے یاد کریں گے، اس کے نام کی تختی بھی چوراہے پر لگ جائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے سوا اسے کچھ نہیں مل سکے، کیونکہ اتنی خوبیوں کے باوجود بھی جو اصل بنیاد ہے ایمان، وہ اس کے پاس نہیں۔ اس کے بالمقابل ایک معمولی سا آدمی ہے، سماج میں اور برادری میں اس کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، لوگ سیدھے منہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، موٹا جھوٹا پہنتا ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی اسے سنگھرش کرنا پڑتا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جب بھی وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی جنت کے دروازے ضرور اس کا استقبال کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، اور مخالفین اس بات کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس وقت ڈائریکٹ ایمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھول کر رکھنا چاہیے، ہم کسی غلط فہمی کے شکار نہ رہیں۔ حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا، ارتداد کی آندھیاں آنے والی ہیں، لہریں چلنے والی ہیں، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے ہم سب کو تیار ہونا ضروری ہے۔ ایمان ایک مومن تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ، اسے ہر چیز کی نفی کرنا ہے،
اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے. ایک مسلمان ہے تو اسے صاف اعلان کرنا ہے میں کسی دیش کو سجدہ نہیں کر سکتا, میں کسی درخت کے آگے, کسی دریا کے آگے, کسی سوریہ کے آگے اپنا ماتھا نہیں ٹیک سکتا. میرے لیے کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اگرچہ اس کا باپ ہی کیوں نہیں ہے, اگرچہ اس کی ماں کیوں نہیں ہے. حالانکہ ماں باپ اسلام میں اور شریعت میں ان کا کتنا اونچا مقام ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کر دیا ہے, صاف کر دیا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد. باپ کا مقام اتنا اونچا ہے, ماں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو اس کے لیے اسے کیا دیکھنا ہو. بھائی ہم لوگ زندگی میں جتنے اعمال کرتے ہیں سب کا مقصد یہی تو ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ارے یہی مقصد تو ہے. اتنی بڑی تعداد میں جو یہاں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا وقت آپ نے فارغ کیا ہے اور اس جلسے کا حصہ بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ اسٹیج یہاں کسی سیاسی لیڈر کا بھاشن تو نہیں ہونے والا ہے. یہاں اس لیے آئے ہیں کہ دین کی مجلس ہے, یہاں آخرت کی باتیں ہوں گی, قرآن مقدس کی باتیں ہوں گی, حدیث کی باتیں ہوں گی, اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. ارے اصل مقصد یہی ہے نا, ہماری نمازوں کا یہی مقصد, ہماری قربانی کا یہی مقصد, ہمارے روزے کا یہی مقصد. لیکن سوال یہ ہے کہ پتہ کیسا چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اس کے لیے کچھ علامتیں, ان میں سے ایک علامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ دیکھو اگر کسی کا باپ اس سے خوش ہے, کسی کی ماں اگر اس سے راضی ہے, تو آقا فرماتے ہیں کہ اس آکاش کے نیچے اس دھرتی پر اگر اس کا باپ راضی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرش اعظم پر اس کا خدا بھی راضی ہے. لیکن اگر اس نے اپنے باپ کو ناراض کر رکھا ہے, ماں کے ساتھ محبت کے بول بولنے کو وہ تیار نہیں ہے, ماں دکھی ہے, ماں بلکتی ہے, سسکتی ہے, روتی ہے, باپ پریشان ہے, چاہے وہ حاجی صاحب کہلائے, چاہے وہ نمازی صاحب کہلائے, چاہے سماج میں اور معاشرے میں اس کا رسپیکٹ ہے, اس کا سمان ہے, لیکن یاد رکھو اللہ کے یہاں اس کی حیثیت 2 پیسے کے برابر بھی نہیں ہے. اگر باپ راضی تو خدا راضی, اگر باپ ناراض, اگر ماں ناراض, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اللہ بھی اس سے ناراض. کتنی اہمیت ہے ماں باپ کی, اس کے باوجود ماں کی پوجا نہیں کی جائے گی, ماں کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا. کیوں؟ لا الہ, کوئی معبود ہے ہی نہیں. پہلے ہمیں نفی کرنی ہے, الا اللہ, صرف ایک اللہ ہے, وہی طاقت والا ہے, اسی کے پاس پاور ہے, اسی کے پاس شکتی ہے, اس نے زمین بنائی, اس نے آسمان بنایا. تو اس لیے یہ ایمان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور کیسے اس وقت ایمان پر حملے ہو رہے ہیں آپ حضرات سنتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے, اور جس طرح کے حملے ہیں آئندہ اس میں تیزی آئے گی. اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. ہم آپ کو کسی خوشفہمی میں نہیں رکھنا چاہتے. ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں ممکن ہے آئندہ حالات اس سے زیادہ سخت ہوں. ہم سب کو تیار رہنا چاہیے, اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ خود سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا ہے. بخاری شریف ان کے سامنے ہے. بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ دیکھو جب قیامت قریب آئے گی, فتنوں کا زمانہ آئے گا, تو لوگوں کے لیے اپنے ایمان پر جمنا بہت مشکل ہو جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صورتحال کتنی خراب ہو جائے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صبح کو اچھا خاصا مسلمان ہوگا, شام ہوتے ہوتے اپنے دین کا اور مذہب کا سودا کر چکا. یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا. شام کو اچھا خاصا مسلمان ہے اور صبح ہوتے ہوتے اپنا دھرم پریورتن کر چکا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. اس لیے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں, اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں کس تیزی کے ساتھ لوگ بعض اسکیموں کا لابھ لینے کے لیے, بعض فوائد اور منافع حاصل کرنے کے لیے اپنی فکر کا سودا کر لیتے ہیں, اپنے مذہب کا سودا کر لیتے ہیں.
بڑی تعداد میں ماشاءاللہ آپ کا شہر یہ اہل علم کا شہر ہے، بزرگوں کا شہر ہے، یہ ان لوگوں کا شہر ہے جن کی عظمت اور جن کی بڑائی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ آپ کا علماء سے اور بزرگوں سے تعلق ہے، لیکن ہندوستان کے سارے شہروں کی دینی صورتحال ایسی نہیں ہے۔ آپ جا کر دوسرے شہروں کے احوال کا جائزہ لیجئے، آپ دیکھیے صورتحال کتنی خراب ہو گئی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے پڑوس کا جو صوبہ ہے، اس صوبے کے صرف ایک ضلع کی رپورٹ جمعیت کے ایک ذمہ دار کی طرف سے یہ آئی ہے کہ اس ایک ضلع میں 200 بستیاں مرتد ہو گئی۔ ایک دو نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے۔ 200 بستیاں وہ کیسے مرتد ہوئی، یہ تفصیلات یہاں نہیں بیان کی جائیں گی، لیکن آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے جوان بچے جو ہمارے سماج کا کریم ہے، ہماری جوان بچیاں جو ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، یہ جب 10ویں کرنے کے بعد 12ویں کے بعد گاؤں سے، دیہاتوں سے، قصبات سے شہروں کا رخ کرتی ہے، پروفیشنل کورسز کے لیے کوچنگ سینٹر جوائن کرتے ہیں، وہاں آزاد ماحول ہوتا ہے، ماں باپ کی نگرانی سے وہ آزاد ہو جاتی ہے، دینی تعلیم اور تربیت سے وہ بالکل آزاد ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ اس ماحول کا برا اثر وہ قبول کرتی ہے، کسی سے بھی آنکھیں چار ہو جاتی ہے، پھر اسے اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اپنی برادری اور خاندان کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عشق اور محبت کا بھوت ایسا اس جوان لڑکی پر سوار ہوتا ہے کہ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور کسی غیر کے ساتھ وہ پھیرے لگانے پر تیار ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیے، جب ہماری نسلیں ان کے پاس ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر وہ کس کام کی ہیں؟ اس لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سہارا دینا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو سنبھالنا ہے، اور یہ تو وہ ہیں۔ اور ارتداد کا صرف یہ مطلب نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں اسلام کو قبول نہیں کرتا، اسلام پر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، کالجز میں ہے، بڑی تعداد ہے، ان کے دل اور دماغ میں اسلام کے خلاف بغاوت کے جراثیم بو دیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، ادھر ادھر کے پروگراموں کے ذریعے۔ انہیں اپنے پرسنل لا پر اعتماد نہیں ہے، انہیں قرآن کریم کی ہدایات پر اعتماد نہیں ہے، انہیں بخاری شریف کی روایات پر اعتماد نہیں ہے۔ اگرچہ چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا دل اور دماغ مرتد ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، اگر اس طرح بھی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور اس کی ساری ذمہ داری ہماری اور آپ کی۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، ماشاءاللہ آپ کا مدرسوں سے اور آپ کا دینی اداروں سے تعلق ہے، آپ اپنے بچوں کو دین سکھلاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو سنتیں سکھلاتے ہیں، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ اب اپنے بچوں کو صرف یہ مت بتلائیے کہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ سنتیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں ان سب پر عمل کرنا ہے، وہ سب سکھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ اپنے بچوں کو توحید بتلائیے، اب آپ اپنے بچوں کو آخرت کے بارے میں بتلائیے، ختم نبوت کا عقیدہ ان کے دل اور دماغ میں بٹھا دیجئے۔ آپ اپنے لاڈلے بچوں کو کبھی گھر میں بٹھائیے، اپنی بچیوں کو بٹھائیے، اور انہیں یہ کہیے کہ دیکھو بیٹے، ہو سکتا ہے تم کہیں اکیلے پڑ جاؤ، تم گر جاؤ، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ، تم اکیلے ہو، تم تنہا ہو، صورتحال اتنی خراب ہو کہ ہو سکتا ہے تمہارے پیر توڑ دیے جائیں، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، تمہارے جسم سے خون کے قطرات ٹپکنے لگے، لیکن پھر بھی میرے پیارے بیٹے، تمہاری زبان پر ایسی خطرناک سچویشن میں بھی احد احد ایک اللہ کا نعرہ ہونا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ صبح شام اپنے بچوں کو توحید کا یہ پاٹ دکھائیں، ایمان ان کے دل اور دماغ میں بٹھائیے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر گارجین کی ذمہ داری ہے، یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں،
اگر یہ بگڑیں گے تو سب سے پہلے ہماری گردن ناپی جائے گی، سب سے پہلے ہم سے بات پرس ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو، کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ کبھی علماء کے اسٹیج سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل نہ کرائیں، آپ اپنے بچوں کو کالج نہ پڑھائیں، کبھی یہ نہیں کہا جاتا۔ علماء اس طرح تنگ ذہنی والی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم کو جس طرح اچھے حافظوں کی ضرورت ہے، اچھے قاریوں کی ضرورت ہے، اچھے عالموں کی ضرورت ہے، اچھے مفتیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹرز چاہیے، اچھے لائرز چاہیے، اچھے انجینئرز چاہیے، اچھے ڈگری ہولڈرز چاہیے۔ لیکن ہم جو بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے بچے کو کچھ بھی بنائیں، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچا دیں، لیکن اس کے دل میں اور دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ وہ پہلے اور آخری نمبر پر صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی، توحید کی، عقیدے کی اور صحیح فکر کے بارے میں سوچیں اور اس کا خیال رکھیں۔ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں ان مدرسوں میں یہ جو طلبہ ہیں، ان مدرسوں کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان مدرسوں کا مقصد بھی اسی ایمان کی حفاظت ہے۔ یہ جو لارڈ میکالے آیا تھا، پورا ایجوکیشن سسٹم لے کر آیا تھا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے، یہ ملک ہمارا کن حالات سے گزرا ہے، اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے بزرگوں کو کتنا سنگھرش کرنا پڑا ہے، تو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ تو لارڈ میکالے جو آیا تھا، پورا ایجوکیشن سسٹم لے کر آیا تھا، اور اس کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم اچھے ڈاکٹر بھی بنائیں گے، ہم اچھے انجینئر بنائیں گے، لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے کسی کو محمدی اور مسلمان نہیں رہنے دیں گے۔ یہ اس کی ایجوکیشن پالیسی کا حصہ ہے۔ یہ جو انگریز آئے تھے، دارالعلوم کیوں قائم ہوا، یہ مدارس کیوں قائم ہوئے، بار بار دہرانا چاہیے۔ یہ جو انگریز آئے تھے، ہماری ہسٹری کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انگریز اس لیے آئے تھے کہ ہمارے ملک کی جو دولت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور سب لوگ جانتے ہیں جو حضرات تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ بھائی جس وقت مغل اس ملک کو چھوڑ کر گئے ہیں، ہمارے ملک کی مجموعی دولت جو ہے 24% کے قریب تھی، یعنی جتنے یورپ کے جتنے ممالک ہیں ان سے 4 گنا زیادہ تنہا اس دیش کے پاس معاشی مضبوطی تھی اور اس کے پاس دولت تھی۔ تو انگریز اس لیے آئے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کی دولت کو ہتھیا لیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کے کوہ نور پر قبضہ کریں، یہاں کے وسائل اور سورسز کو اپنے استعمال میں لائیں، اس لیے انگریز آئے تھے۔ یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ آدھا سچ، پورا سچ یہ نہیں۔ پورا سچ یہ ہے کہ انگریز صرف اس ملک کی دولت کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ ان کے پاس ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا، پوری ایک تحریک لے کر آئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ پورے ملک کو اپنی تہذیب اور اپنے کلچر اور اپنے مذہب کے رنگ میں رنگ دینا ہے۔ چنانچہ آپ اس وقت کی تاریخ پڑھیے، جہاں کہیں انگریزوں کا اقتدار قائم ہوتا تھا، پادریوں کے پلٹن اتار دیا کرتے تھے۔ آگرہ میں کئی مسلم محلے ان پادریوں کی وجہ سے پوری طرح مرتد ہو گئے تھے۔ انگریزوں کا یہ مشن تھا اور مقصد تھا، اس لیے ہمارے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے۔ انہوں نے پہلے میدان میں اپنے سینے پر گولیاں کھائیں، انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ سمجھ گئے کہ جتنے ان کے پاس سورسز ہیں، جتنے اچھے ترقی یافتہ ہتھیار ہیں، ہم ان کے ذریعے اپنے فرسودہ ہتھیاروں کے ذریعے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں اپنے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے ان بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی نیو رکھی، اور الحمدللہ ہمارے اکابر، اللہ نے انہیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا کی۔ پھر دارالعلوم کے نہج پر ڈگر ڈگر، نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی مدارس کا جال بچھا دیا گیا۔ دعوت و تبلیغ کی تحریک وجود میں آئی،
حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اسی دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے. شیخ الہند جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد، پہلے طالب علم اور پہلے ہیڈ مدرس تھے، ان کے ہاتھ پر حضرت مولانا الیاس صاحب نے بیعت کر رکھی تھی اور اپنے استاذ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ جا کر ایمان کی دعوت کو عام کیا. اللہ کا فضل ہے، اس کی برکات ہے کہ کچے پکے گھر تک ایمان کی دعوت پہنچ چکی. تو یہ مدارس الحمدللہ اپنے مشن میں کامیاب رہے. اس وقت بھی ڈائریکٹ ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے. مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. عامت المسلمین کو بھی اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. یہ دبے پاؤں ارتداد ہمارے گھر تک پہنچ رہا ہے، ہمارے بچوں تک پہنچ رہا ہے، ہمارے بیڈ روم تک پہنچ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو، یہ اولاد جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب کو اس لیے فکر کرنا ضروری ہے کہ یہ اولاد ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے. ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے. مدرسوں میں ماشاءاللہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے، انہیں اچھا انسان بنایا جاتا ہے، دیش کا اچھا ناگرک بنایا جاتا ہے. اس لیے ہمارے مدرسے سے نکلنے والے جو فضلاء ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو طلباء ہیں، ان میں انسانیت کا درد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا امتیاز ہے. اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ اس امت کے فرد کے دل میں دوسروں کے لیے بھی درد ہو. وہ صرف اپنی زندگی کی فکر نہ کرے. مدرسوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے. کہیں بھی کوئی فلڈ آ جائے، کہیں کوئی زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے، کہیں کوئی سیلاب آ جائے، کوئی پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ان مدرسوں میں بوریا پر بیٹھ کر تربیت حاصل کرنے والے ہمارے یہ طلبہ، جمعیت کے یہ سپاہی ضرور وہاں پہنچ جائیں گے. چاہے وہ آپ ہی کے تعاون سے پہنچیں گے، آپ ہی کی مدد سے پہنچیں گے، اور وہاں جو متاثرین ہیں ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کریں گے. حکومت کی تنظیم، حکومت کے پاس سروے رپورٹ بعد میں آئے گی اور ان کے ادھیکاری بعد میں جائیں گے، لیکن یہ پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے. وہاں جا کر یہ ہندو مسلم نہیں دیکھتے، مذہب نہیں دیکھتے، برادری نہیں دیکھتے، سماج نہیں دیکھتے، بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اس لیے کہ یہی مانوتا کی تعلیم اور مانوتا کا پاٹھ انہیں مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. اور یہ مسلمانوں کا امتیاز ہونا چاہیے کہ ہمیں سب کے لیے کام آنا ہے. اس لیے ہمارے یہ فضلاء بڑے ہونے کے بعد، مدرسے سے نکلنے کے بعد دیش کے اچھے ناگرک بنتے ہیں. پرشاسن کے لیے مسائل نہیں پیدا کرتے، یہ کرائم نہیں کرتے، یہ کم تنخواہ پر، تھوڑی آمدنی پر علم کا چراغ جلاتے ہیں اور چراغ سے چراغ جلانے کا مشن پوری زندگی ادا کرتے رہتے ہیں. اس لیے ان مدرسوں کی حفاظت، ان مدرسوں کی اعانت یہ سارے مسلمانوں کا دینی اور ملی فریضہ ہے، تاکہ ہمارے بچے نیک بن سکیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بچوں کو نیک بنانے کی فکر کرنا ہے. بھائی فکر کریں گے نا انشاءاللہ؟